بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اصغر خان عسکری۔ آج ہم بات کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات۔ اس ملاقات میں نے ان سے 2-3 سوالات پوچھے تھے۔ وہ سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات انہوں نے کیا دیے تھے، اسی پہ آج ہم بات کرتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی آئے ہوئے تھے جمعے کے دن۔ وہ جو میئر کا الیکشن ہوا اس کے خلاف یہاں اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی طرف سے ایک احتجاجی احتجاج تھا الیکشن کمیشن کے سامنے۔ تو اس کے بعد ایک ریسٹورنٹ میں ڈنر تھا حافظ نعیم صاحب کے ساتھ، چند مخصوص صحافیوں کو بلایا گیا تھا، تو ہمیں بھی دعوت دی، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی، لیکن 3 جو سوالات میں نے خود ان سے پوچھے، ان کے جو جوابات انہوں نے دیے وہ آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ پہلا سوال میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جب بلدیاتی انتخابات ہو گئے تو پیپلز پارٹی والے بڑے پولائٹ تھے، آپ کے پاس آئے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ مل کر میئر کا الیکشن لڑیں گے، یا کراچی میں جو ہے وہ میئر کا انتخاب ہوگا۔ تو پھر کیا ایسا ہوا کہ وہ جو دوستی تھی وہ دشمنی میں بدل گئی؟ دوسرا سوال میرا ان سے یہ تھا کہ کیا آپ نے میئر الیکشن کے لیے، جس طرح آپ تحریک انصاف کے پاس گئے تھے، تو کیا آپ نے نون لیگ کے ساتھ اور JUI کے ساتھ رابطہ کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو ان کا جواب کیا تھا؟ اور تیسرا سوال جو ہے وہ ان سے یہ تھا کہ قومی انتخابات میں کراچی میں جماعت اسلامی کے مستقبل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ 3 بنیادی سوالات تھے جو ان کے سامنے میں نے رکھے تھے۔ تو انہوں نے جو اپنے ابتدائی کلمات کہے وہ یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے یہ بات کہی کہ تقریباً انتخابات سے قبل 5 مہینوں میں پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت نے 5 مہینوں میں میڈیا کے اوپر 3 ارب 70 کروڑ روپے جو ہے وہ خرچ کیے۔ اس انتخابات کو جیتنے کے لیے صرف میڈیا کے اوپر 5 مہینوں میں سندھ کی حکومت نے 3 ارب 70 کروڑ روپے جو ہے وہ خرچ کیے تھے بقول حافظ نعیم الرحمان۔ دوسرا یہ تھا کہ MQM جو ہے انہوں نے حصہ نہیں لیا، تو کیوں نہیں لیا، کیوں انتخابات ڈیلے ہوتے رہے؟ تو حافظ نعیم صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ پیپلز پارٹی اور فوج نہیں چاہتی تھی کہ بلدیاتی انتخابات ہو کراچی میں، اس لیے کہ رجیم چینج کے بعد پیپلز پارٹی اور فوج دونوں کی جو ہے وہ یہ خواہش تھی کہ وہ MQM کو ساتھ لے کر چلے۔ تو اس لیے ان کی کوشش تھی کہ جب تک MQM کو راضی نہ کیا جائے اسی وقت تک جو ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ 2 باتیں انہوں نے واضح طور پر کہی۔ اس کے بعد جب یہ سوال کہ کیوں آپ کی جو دوستی ہے وہ دشمنی میں بدل گئی، اور آپ تو بڑے میٹھے باتیں پیپلز پارٹی والے بھی کر رہے تھے، آپ لوگ بھی پر امید تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب انتخابات کے بعد نتائج بدلنا شروع ہو گئے اور ہم نے اس کے خلاف جو ہے احتجاج شروع کیا، تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والوں نے اس کے بعد ہم سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد بات چیت آگے بڑھتی گئی، لیکن کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے ہمیں یہ پیشکش کی کہ ڈپٹی میئر کا عہدہ جو ہے وہ جماعت اسلامی لے لے اور میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ بس یہی پر بات پھر رک گئی اور ہم نے ڈپٹی میئر لینے سے صاف انکار کر دیا۔ تو یہ تو دی اینڈ تھا کہ پیپلز پارٹی ڈپٹی میئر دینا چاہتی تھی جماعت اسلامی کو، اور جماعت اسلامی ڈپٹی میئر لینے پر راضی نہیں تھی۔ تو حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ہم جیت چکے تھے، ہمارے پاس ووٹ بھی زیادہ تھے، سیٹس بھی زیادہ تھے، تو اس لیے ہم کسی بھی صورت ڈپٹی میئر کو لینے کے لیے نہ پہلے تیار تھے اور نہ اب تیار ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال جب ان سے کیا گیا کہ مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھ JUI کے ساتھ آپ نے بات چیت کی یا نہیں کی، تو ان کا کہنا تھا کہ بالکل ہم نون لیگ کے پاس بھی گئے ہیں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہمیں۔ اور پھر JUI کے حوالے سے جب میں نے ان سے سوال کیا کہ JUI کے پاس جب آپ گئے جمعیت العلماء اسلام کے پاس تو ان کا کیا کردار تھا، تو انہوں نے ایک ٹنڈی آہ بری اور میز پہ ایک لکیر لگا کے بیریئر لگا لیا کہ سٹاپ، اور پھر کہا
کہ سب سے مایوس کن کردار جو ہے یا سب سے مایوس کن رویہ جو ہے وہ جمعیت العلماء اسلام کا رہا۔ نہ ہاں کرتے رہے اور نہ کرتے رہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک انتہائی مایوس کن کردار جو ہے وہ JUI نے ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے چند باتیں اور کی۔ جو تیسرا سوال تھا کہ جماعت اسلامی کا مستقبل کراچی میں آنے والے قومی انتخابات میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے میئر کے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور اسی کو چرایا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھرپور طریقے سے مزاحمت کریں گے، ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، عدالتوں میں یعنی مقدمہ لڑیں گے، ایوان کے اندر مقدمہ لڑیں گے۔ تو کہتے ہیں پیچھا کریں گے، کسی بھی لحاظ سے ہم نے پیپلز پارٹی کو چھوڑنا نہیں ہے اور ان کے میئر کو ہم نے چلنے نہیں دینا، اس لیے کہ اکثریت ہمارے پاس ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم نے کراچی میں میئر بلدیاتی انتخابات کے دوران اپنے ایک ایک ووٹ کا تحفظ کیا، تو کہتے ہیں کہ فلم تو اب شروع ہوئی ہے، اور کہا کہ قومی انتخابات میں جماعت اسلامی کراچی میں ایک بہت بڑی انتخابی قوت کے طور پر ابھرے گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بھی سب پہ واضح ہونا چاہیے کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے میئر الیکشن کے اندر دھاندلی کی، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، اسی طرح وہ قومی انتخابات میں بھی کریں گے۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے، اور پھر وہی اپنا مشہور جملہ انہوں نے دہرایا کہ ہم بھرپور مزاحمت کریں گے، اور کہا کہ جب مزاحمت کریں گے وہ اس لیے مزاحمت کریں گے کہ مزاحمت میں زندگی ہے۔ تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے یہ جو غیر جمہوری رویے ہیں، غیر انتخابی رویے ہیں، غیر آئینی رویے ہیں، اس کے خلاف جو ہے ہم بھرپور جد و جہد کریں گے، بھرپور آواز اٹھائیں گے، بھرپور مزاحمت کریں گے، اس لیے کہ مزاحمت ہی میں زندگی ہے۔ یہی حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے ملاقات، اس میں پوچھے گئے یہی چند سوالات، ان کی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئے شیئر کر دیجئے گا، کمنٹس میں اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کہبان۔